مدت سے منتظر ہیں ایک نورانی، عرفانی، روحانی، حقانی بیان سننے کے لیے میں قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ حضور تخت خطابت پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی روحانی بیانات سے سامعین کے قلوب کو روشن و مجلہ فرمائیں۔ آئیے ہم قبلہ حضرت صاحب کا نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ ماشاءاللہ بیان بہت عمدہ ہو رہا تھا، جی تو یہی چاہتا تھا کہ اپنا وقت انہیں دے دوں، مگر کچھ ماہویت رہی اور انہوں نے واز ختم کر دی۔ الفاتحہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم وعلى العظيم أصحاب الفخيم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وآله وسلم بعدد كل ما في علم الله تعالى۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تم نے میں خانہ نگاہوں میں چھپا رکھا ہے، ہوش والوں کو بھی دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اب یقیناً مجھے معراج محبت ہوگی، آقا میں نے سر تیرے قدموں میں جھکا رکھا ہے۔ حضرات حاضرین، بزرگان قوم، عزیزان گرامی، اور رب کائنات کل عالم کا پالنہار، جس کے قبضے قدرت میں ہماری اور تمہاری جانیں ہیں، وہ مہربان رب ہر طریقے سے اپنے بندوں پر مہربان، اس کی مہربانی کا سمندر ہمیشہ ٹھاٹے مارتا رہا، جس کا کوئی کنارہ کوئی نہ تلاش کر سکا۔ وہ رب کائنات سب سے زیادہ مہربان، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، اور اس کی مہربانی کا اندازہ ہم نکالیں۔ جس رب نے جس پیغمبر کو پکارا، نام لے کر پکارا، یا آدم، نوح، ابراہیم، و اسماعیل، و اسحاق، و یعقوب، اندازہ نکلے گا اس سے
اللہ تعالیٰ کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو کس انداز سے پکارتا ہے. ہمارے آقا سرور کائنات کو بھی پکارا، لیکن ایسا نہیں پکارا جیسے اور پیغمبروں کو پکارا، بلکہ القاب کے ساتھ پکارا. اگر نام کہیں لے لیا تو اکیلا نام نہیں لیا، بلکہ نام لیا تو لیا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو جیسا مقام عطا کیا ہے ہمارے آقا کو پیغمبروں کے معاملے پر، اسی طرح ہم گنہگاروں کو بھی خدا نے نوازا ہے، اور پیغمبروں کی امت کے مقابلے پر اونچا مقام عطا کیا. اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ چھوٹی سی مثال دے کر میں آگے چلوں تاکہ آگے کچھ بولنے کی وجہ سے آواز کی صفائی پیدا ہو جائے. ایک بہت بڑا امیر ہو، جو بغیر تمہید کے بعد شروع کر دوں تو کام بنے گا، جو 12 بج چکے. اس نے ایک بہت بڑا کارخانہ بنا لیا اور عام اعلان کر دیا، آؤ میرے کارخانے میں، صبح 8 بجے آؤ، 4 بجے چھٹی. جو آ جائے گا کارخانے میں 4 بجیں گے اس کو 100 روپیہ دیا جائے گا. یہاں جب کارخانے میں لوگ آتے ہیں، وہ امیر کارخانے کے دروازے پر ایک تخت پر بیٹھا ہے، نوٹوں کے انبار رکھے ہوئے ہیں، جو نکلتا ہے 100 کا نوٹ دیتا جا رہا ہے. لوگ لیتے جا رہے ہیں، مزدوری کر کے نکلے، محنت کر کے نکلے. ان نکلنے والوں میں اگر میرے رب میں کوئی اس امیر نے کسی کو دیکھ لیا اور پہچان لیا تو بلایا، ادھر آؤ، تم کون ہو؟ کہ سرکار میں فلانے کا بیٹا ہوں، فلانے کا لڑکا ہوں، تمہارے باپ سے ہمارا تعلق ہے، تم 100 روپے نہیں، تم 1000 روپیہ لے جاؤ. دیکھتے رہے لوگ. میرا دوسرا آیا، اس سے پوچھا تم کون ہو؟ میں فلانا ہوں. ارے تمہارے معاملہ تمہارے گھر جیسا ہے، تم 1,00,000 روپیہ لے جاؤ. اسی طرح سے پہچاننے والے آتے تو پہچاننے والوں کو 1,00,000 روپیہ دیتا، 50,000 دیتا، اور باقی دوسرے جو آتے کاریگر جو پہچاننے والے نہیں تھے ان کو 100 کا نوٹ دیتا. لوگوں نے شکایت کی، سیٹھ صاحب یہ کیا کرتے ہو آپ؟ یہ تو ہمارے ہیلپر ہے، یہ تو جانتے بھی نہیں کام، اور ہم نے تو محنتیں کی ہے، ہم تو کام کرتے ہیں، ہم کو 100 روپے اور ان کو 1000، 1,00,000، 2,00,000. وہ امیر کہتا بھائی کارخانہ میرا ہے، میں نے جو مزدوری مقرر تمہاری کی ہے اس سے کم دوں تو تم شکایت کر سکتے ہو. اگر کسی کو میں 1,00,000، 2,00,000 دے دوں یہ میری مرضی، میری طرف سے اس کو انعام ہے. ارے اکا کارخانہ بھی دے دوں تمہیں شکایت کرنے کا کیا حق ہے؟ عزیزان گرامی آج نظر ڈالیں گے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کے امتی اگر 2 رکعت نفل پڑھے تو نفل کا ثواب، روزہ رکھے تو روزے کا ثواب، خیرات دے تو خیرات کا ثواب. لیکن نظر میں آ جائے میرے آقا کی شان، ان کے امتی، تو میرا رب اعلان کر دے اے اللہ کے محبوب کے امتی، اگر تو شب برات میں 2 رکعت پڑھے گا تو موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کا ثواب. 50 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 50 برس کی نیکیاں دی جائے گی. اسی طرح سے شب قدر ہمارے لیے ہے، شب برات ہمارے لیے ہے، بڑی بڑی راتیں رکھی، انعامات ہمیں دیے گئے. عزیزان گرامی اور امتیوں پر ہمارا مرتبہ یوں خدا نے بلند کر دیا کہ ہمارے لیے انعام رکھا، اس لیے کہ جو محبوب ہوتا ہے اس پڑھیے درود پاک. بالکل سیدھی سادی مجھے بات کرنی ہے، کیونکہ جلدی بول بھی نہیں سکتا اور بولا بھی نہیں جاتا. مسلسل واعظیں جو چلی اور آج پھر ٹھنڈا وغیرہ گرمی کی وجہ سے پینے میں آیا. شکایت کا عادی نہیں ہوں، لیکن آپ کو کہ شکایت نہ ہو اس لیے کہہ دیتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین.
آیا ہے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب. دو چیزیں خدا نے بھیجی. ہاں زمانہ کیسا ہے؟ اعتراض کا زمانہ ہے. بزرگوں پر بھی اعتراض، پیروں پر بھی اعتراض، صحابہ کرام پر بھی اعتراض، ہمارے آقا پر بھی اعتراض، اور ایسے ناہنجار لوگ بھی ہیں جو خدا پر بھی اعتراض. کچھ نہ کچھ باتیں پیش کرتے جاتے ہیں. میاں باتیں جب چلتی ہے تو چرسی لوگ زیادہ اس چیز کو اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے دو چیزیں کیوں بھیجی. قرآن بھی بھیجا، رسول کو بھی بھیجا. ایک ہی چیز بھیج دیتا اور وہ کہہ دیتے میں رسول ہوں تو بات لوگ مان لیتے. کہ اکیلا قرآن آ جاتا کہ اللہ کا کلام ہے مان لیتے. لیکن حکمت والا رب ہے. وہ پانی آنے سے پہلے پال باندھتا ہے. آپ نظر ڈالیں گے ہم ابھی جیسے مولانا نے تعریف کی کہ ایسے ہمارے فلانے یہ تعریف کی کس کی؟ دارالعلوم فیض الرحمان کے صدر صاحب کی. مگر ان صدر صاحب سے اگر کوئی پوچھ لے آپ کون ہیں تو یہ نہیں کہیں گے میں علامہ ہوں، یہ نہیں کہیں گے میں دارالعلوم فیض الرحمان کا ایسا صدر ہوں، ایسا محدث ہوں، ایسا محقق ہوں، ایسا مفسر ہوں، کبھی نہیں کہیں گے. اسی طرح اللہ والوں سے جو سوال کیا ہے اللہ والوں نے صرف کسر نفسی کا ہی جواب دیا. ایک فقیر ہوں، بے بس ہوں، گنہگار ہوں، کمزور ہوں، آپ دعا کریں اللہ میری مغفرت فرمائے. ہاں تو میرا رب حکمت والا ہے. دو چیزیں بھیجتا ہے. ایک تو کہتے ہیں نمونہ بنا کر بھیجا، اب سب کو اس کی نقل کرنی ہے. تو میرے آقا پہلے تو ہم کو سبق دیں گے کسر نفسی کا کہ جنہوں نے فخر کیا وہ برباد ہوا. اگر آقا سے کوئی سوال کر بیٹھے آپ کون ہیں تو میرے آقا بڑی بات نہیں کہیں گے بلکہ میں تم جیسا بشر ہوں. انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک بشر ہوں. میاں ماننے والے مان گئے کہ اپنے جیسے ہی بشر ہے، آگے کچھ نہیں. لیکن رب کہتا ہے میں حکمت والا ہوں، دو چیزیں بھیجتا ہوں. ابھی یہاں پر آپ کے جوناگڑھ میں دو اجنبی آدمی آ جائے، ایک ایسے راستے سے آ جائے کہ جہاں لوگوں نے دیکھ کر کہا اجنبی آدمی. ایک نے سوال کیا کہ جاؤ ان سے پوچھو یہ کون ہے. آ کر کے سوال کر دیا آپ کون ہیں تو اس نے کہا بھائی پردیسی ہوں، مسافر ہوں، غریب الوطن ہوں، کمزور آدمی ہوں، خادم ہوں، تمہارا خدمت گزار ہوں. کہا جائیے. اور وہ چلے آئے. یہاں پر والی سوڑ طرف آ جائے ہم نے بھی دیکھا اجنبی آدمی. تو ہم نے پوچھا، ایسا نہیں پوچھا تم کون ہو بلکہ انڈائریکٹ پوچھا. ڈائریکٹ نہیں پوچھا، سیدھا نہیں پوچھا، ساتھ والے سے پوچھا تمہارے ساتھ یہ کون؟ تو کہا کہ خاموش رہو، یہ اللہ کے ولی، یہ بزرگ ہے، یہ دور حاضرہ کے مفتی بھی ہیں، یہ علامہ دہر بھی ہے، یہ ولی کامل ہے، یہ غوث زمان ہے. میاں ہماری مجمع نے سنا ایسے بزرگ ہے تو ہمارا مجمع کھڑا ہو گیا. احترام کیا. جب احترام کیا تو عزیزان گرامی وہ لوگ جو پہلے پوچھ چکے تھے وہ ادھر آئے. انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ آپ نے ان کے ادب کیوں کیا. ہم نے جواب دیا چپ رہو، یہ اللہ کے ولی ہے، اگر ان کی شان میں بے ادبی ہوئی تو خدا ناراض ہو جائے گا، ہماری قسمت برباد ہو جائے گی. کہا تم نے کیسے مانا کہ ایسے بزرگ ہے؟ بولا ہم ان کے ساتھ والے سے پوچھا. کہ تم نے ساتھ والے سے پوچھا؟ ہم نے خود ان سے پوچھا. یہ کہتے ہیں میں غریب الوطن ہوں، پردیسی ہوں، خدمت گزار ہوں، یہ خود ایسا کہتے ہیں. تو عزیزان گرامی حکمت والے رب نے دو چیز بھیجی. محبوب تم بھی جاؤ قرآن کو لے کر جاؤ. تم کو جواب میں دو گے میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن قرآن سے پوچھنے والا اگر پوچھے گا تو قرآن کہے گا رحمت للعالمین، یہ تمام عالم کی رحمت ہے. اجاکم من اللہ نور، یہ اللہ کی طرف سے نور ہے. یاسین یہ ساری کائنات کے سردار ہے. تو میاں دو چیزیں ہوتی، ہر جگہ دو چیز کام کرتی ہے. تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف ہر جگہ کی ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی جگہ ایسی باقی نہیں جو آقا کی تعریف نہ ہو.
آج دنیا کے اندر آپ کسی سے سوال کریں کہ مالک کتنے، چاہے کافر سے کریں، یہودی سے کریں، نصارہ سے کریں، مجوسی سے کریں، عیسائی سے کریں، ارے جھاڑو مارنے والے بھنگی سے کریں، ہر ایک کہے گا مالک ایک۔ تو جو مالک کو ایک مانے وہ موحد، اللہ کو ایک مانے وہ موحد۔ کیا خدا اس کو موحد مانے گا؟ اس کو مانے گا موحد جو مالک کو ایک مانے؟ میرا رب نہیں مانتا، رب تو کہتا قل هو اللہ احد، اے محبوب تم کہہ دو اللہ ایک ہے، تمہارے کہنے سے جو مجھ کو مانے وہ موحد، تمہارے کہنے سے جو مجھ کو مانے گا وہ موحد۔ جب تمہارے کہنے کو مانے گا تو پہلے تم کو مانے گا۔ کیوں تم کو مانے گا؟ تم کہو گے میں رسول ہوں، وہ سچا تم کو مانے گا تو تم سبق دو گے کہ اللہ ایک ہے۔ تو آج نظر ڈالیں گے ہم، میرا رب کہتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لیکن جھگڑے ہمارے چل گئے کہ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے انا بشر قل انما انا بشر مثلکم۔ عزیزان گرامی یہاں بھی غور کریں گے ہم، رب میرے رسول کو بشر نہیں کہتا، میرے رسول کو بشر نہیں کہتا بلکہ کہلواتا ہے۔ تم کہہ دو، خدا نہیں کہتا، تم کہہ دو، خدا کہتا میں تو کہتا ہوں رحمت للعالمین۔ یہاں قل نہیں لگایا کہ تم کہہ دو محبوب۔ یاسین اپنی طرف سے کہتا ہے، طٰہٰ اپنی طرف سے کہتا ہے، ہر چیز خدا اپنی طرف سے کہتا ہے، بشر خدا نہیں کہتا، کہلواتا ہے۔ حکمت والا رب کیوں بشر کہلواتا ہے؟ لیکن عزیزان گرامی رسول کو پہچاننے کے لیے ایمان کی آنکھ چاہیے، میرے آقا کو پہچاننے کے لیے محبت چاہیے، لگاؤ چاہیے، عشق چاہیے۔ ہر ایک آدمی نہیں پہچان سکتا، ہر ایک آدمی قرآن کو بھی نہیں جان سکتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے عشق رسول کی ضرورت ہے، اور میرے آقا کو پہچاننے کے لیے قرآن پاک کی ضرورت ہے۔ پڑھیے درود شریف۔ آیتوں کے اندر زیادہ تر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف پڑھی جاتی تھی، ہر مولوی پڑھتا تھا، اور مثنوی شریف کے اشعار سے گویا لوگوں کی طبیعت خوش ہوتی تھی۔ کیوں؟ آج بھی جو مثنوی شریف کا اگر مطالعہ کرے، قسم اللہ کی میرا دعویٰ ہے، جدھر اس نے قدم مارے فتح نصرت کے ڈنکے بجائے۔ محمود کیا بات ہے، محمود کا یہ عالم تھا۔ مسلمانوں ہم کیا ادب کریں گے؟ ہم تو خالی ادب کا نام سیکھ گئے ہیں، ادب کرنا نہیں سیکھے۔ محمود غزنوی بادشاہ ہے، اور کیسا بادشاہ ہے؟ کر و فر والا بادشاہ ہے، اور غصے کا تیز بادشاہ ہے۔ ایک مرتبہ اس کے غلام ایاز کے بیٹے کو کہتا ہے اے ابن ایاز شمشیر بھی دے، اے ایاز کے بیٹے تلوار دے۔ ایاز نے سنا کہ آج بادشاہ نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، میرے بیٹے سے بادشاہ ناراض ہے، تو فوراً تلوار کھینچی ایاز نے۔ محمود نے پوچھا کیا کرتے ہو ایاز؟ حضور اسے قتل کر دوں گا۔ کیا کیوں؟ آپ ناراض ہیں؟ بولے نہیں۔ تو آپ خوش ہیں تو پھر اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو جواب دیتا محبوب ایاز میں بے وضو ہوں، میں بے وضو ہوں، اس لیے اس کا نام نہیں لیا۔ اس کے بیٹے کا نام تھا محمد۔ ہاں تو میاں کوئی آدمی کا نام بھی محمد ہوتا تھا تو یہ اللہ والے اپنے آقا سے جو تعلق رکھتے تھے بے وضو نام بھی نہیں لیتے تھے، اور ہمارا آج کیا حال ہے؟ ذرا ہم سوچیں اس بات کے اوپر۔ وہ محمود غزنوی ایک روز رات کو سوتے سوتے سوچنے لگے، مولانا روم لکھتے ہیں کہ میری رعایا میرے لیے کیا کہتی ہے، مجھے ظالم کہتی ہے یا رحم دل کہتی ہے یا منصف کہتی ہے یا کیا باتیں کرتی ہے، مجھے پتا چلتا نہیں۔ آج میں جا کے ٹٹولوں۔ اندھیری رات میں اٹھا، شاہی لباس نکال دیا، فقیرانہ لباس پہنا، یہ لباس پہن کر آیا محمود، نکلا۔ لوگ سو گئے تھے، وہ 4 آدمی بیٹھے ہوئے ایک جگہ پر مشورہ کر رہے تھے۔ محمود غزنوی نے سوچا میں قریب بیٹھ جاؤں، انجانہ بن کر ان کی باتیں سنوں۔ میاں انجانہ بن کر بیٹھا، ان چاروں نے دیکھا کوئی اجنبی آدمی بیٹھا ہے،
فوراً سوال کیا کون ہو تم؟ بادشاہ نے جواب دیا میں تمہارے جیسا ہی ہوں. وہ چاروں تھے چور اور چاہتے تھے کہیں ڈاکہ مارے کہیں چوری کرے, مشورہ کر رہے تھے. تو یہاں چاروں کہتے ہیں یہ بھی بیچارہ رات کو کہیں ڈھونڈنے نکلا ہے, چوری کرنے نکلا ہے. تو کہا آ جا بھائی پھر ہمارے ساتھ ہی آ جا. بادشاہ سا کے بیٹھ گیا. تو ایک کہتا بھائی چوری کرنا ہے, 5 آدمی ہو گئے, اب ایسی بڑی چوری کرو کہ کچھ مدت بیٹھ کر کھائیں. تو دوسرا کہتا ایسی چوری کرنے کے لیے ہنر چاہیے. تو تیسرا کہتا اپنا اپنا ہنر بتلاؤ. ایک کہتا میں کتے کی بولی جانتا ہوں اور ایسی ترکیب سے اس کا بھونکنا بند کر دوں. کہا تو سب سے اچھا آدمی ہے. دوسرے سے کہا تو بولے میں کمان پھینکنا جانتا ہوں, کتنی ہی اونچی جگہ ہو میں کمان پھینک دوں, اپن پڑھ کے چڑھ جائے. کہا تو سب سے اچھا ہے, دیوار پہ گویا کہ ٹھوکتے نئی آواز آتی, عجیب لے رہا. تیسرے سے کہا تو کیا ہنر جانتا ہے؟ تو تیسرا کہتا اندھیری رات کے اندر ہاتھ سے ہاتھ سجھائی نہ دیتا ہو اور کوئی آدمی میرے سامنے سے گزر جائے, زندگی میں وہ کبھی میرے سامنے آ جائے میں اسے پہچان لیتا ہوں. کہا تو سب سے اچھا آدمی, اگر پتہ چل جاتا ہے تو CID لوگ پکڑ لیتے ہیں. چوتھے سے کہا تو کیا ہنر جانتا ہے؟ چوتھا کہتا میں خزانہ سونگنا جانتا ہوں. کہا تو سب سے اچھا ہے, دنیا کا کھودتے ہیں کچھ نہیں نکلتا, اب تو خزانہ سونگ اور جہاں پر خزانہ ہو بتا دیں وہیں ہم کھو دیں گے. عزیزان گرامی, اب نمبر آ گیا بادشاہ کا. اے 5ویں چور, تو کیا ہنر رکھتا ہے؟ 5واں کہتا ہے اگر چوری کرنے میں اپنے پکڑے جائیں اور میں گردن ہلا دوں تو چھڑا دیتا ہوں. تعجب کرنے خوش ہو گئے. کہ چلو جب اب 5 چلے. آگے کس کو کیا؟ خزانہ سونگنے والے کو. آپ یہ سیدھی سادی بات نہ سمجھے. ہاں مولانا روم کی بات بڑی بھید والی ہوتی ہے. میاں سونگتے سونگتے جو وہ چلا تو کہاں چلا؟ شاہی محل تک. اب بادشاہ کے محل کو بتلا تو اندر خزانہ ہے. بادشاہ نے سوچا کہ کم بختوں نے تاکا تو میرا ہی محل تاکا. خیر کوئی بات نہیں, ڈالی انہوں نے کمان, چڑھ گئے سب اوپر, اتر گئے اندر. اب اندر سونگ کر کے تھا یہاں شرف یہ ہے. بادشاہ نے دیکھا بالکل صحیح, یہاں ہیرے ہے. سوچا یہ بھی صحیح, یہ سونے کا ڈھیر ہے, یہ بھی صحیح. میاں نکالا. اب نکال کر کے جتنا وزن اٹھا سکتے تھے ایک ایک نے اٹھایا. وہی کمان پر چڑھے اور پلٹ کر آ گئے. باہر آ کے کہتے ہیں جلدی چلو جلدی چلو, چونکہ شاہی محل کی چوری ہے, شہر گوٹن کر لیا جائے گا. جلدی نکلے, جنگل میں پہنچے. ایک بڑا درخت تھا, وہاں بہت بڑا کھڈا کیا, گڑا کر کے اس کو سب رکھ دیا اور دفن کر دیا. اور کہا 6 مہینے تک نام مت لینا. لوگوں نے کہا کھائیں گے پیئیں گے کہاں؟ کہا بھوکے رہو کچھ بھی کرو, اگر گویا کہ تم کھاتے پیتے رہو گے, چیزیں خریدتے رہو گے تو بادشاہ کے سپاہی پھرتے ہوں گے, کون خریدتا ہے, پکڑ ہوگی کہاں سے لایا. لہذا 6 مہینے تک نام مت لو, 6 مہینے بعد مل کے سب نکال لیں گے. کہا منظور ہے. اب الگ الگ اپنے اپنے گھر جاؤ. بادشاہ نے کہا ٹھہرو, 6 مہینے کے بعد کہاں جمع ہونا؟ تو جمع کرنے کے لیے کس کو کہاں بلانے جانا؟ اپنا اپنا پتہ بتلاؤ, اپنا اپنا ٹھکانہ دو, اپنا اپنا نام دو, تاکہ 6 مہینے کے بعد سب کو بلایا جائے. سب نے نام دے دیے, پتے دے دیے. اب سب اپنے اپنے گھر چلے گئے, بادشاہ بھی اپنے گھر گیا. اب کیسے بادشاہ کو نیند آئے کہ میرے خزانے کی چوری ہوئی. صبح ہوئی, بلایا حاکم کو, فلانے کو بلایا, جاؤ فلانی گلی سے فلانے کو پکڑ لاؤ, فلانے محلے سے فلانے کو لے آؤ. چاروں کے پتے دے دیے, چاروں پکڑا گئے. اب چاروں پکڑا گئے کہ حضور چاروں کو لے آئے. ان سے پوچھو کہ تم نے خزانے میں چوری کی؟ سب پوچھو اچھی طرح سے. تو حضور انکار کرتے کہ ریمانڈ لو, مارو پیٹ بھر کے ان سے اقرار کراؤ. میاں اتنے مارے کہ مرنے جیسے ہو گئے.
اور ایک کہتا میں شادی میں گیا تھا، ایک کہتا میں میت میں گیا تھا، ایک کہتا میں پردیس میں تھا. کوئی اقرار نہیں کرتا. دیکھو چور کتنے مضبوط ہوتے ہیں. آج ایمان والا ایمان پہ مضبوط نہیں، لیکن چور چوری پہ مضبوط. مار کھاتے گئے. جہاں حاکم نے کہا حضور بے گناہ ہے. بادشاہ کو آ گیا غصہ. کہ تمہارا بادشاہ چھچورا ہے؟ تمہارا بادشاہ جھوٹ بولتا ہے؟ اب ایک کام کرو، چاروں کو لے جاؤ فلانے جنگل میں فلانے درخت نیچے کھودو. لے کر کے گئے اور میاں کھودا، اندر سے نکلا، چاروں کی طرف دیکھا، اقرار کیا چاروں نے. چلو اب لے کر آئے، کھڑے کر دیے. چاروں کہتے ہیں اے حاکم آرڈر کر دو، ہمارے ہاتھ کاٹ دو. بادشاہ کے سامنے ہم کو مت کرنا، کہ ان کے بغیر تو فیصلہ نہیں ہوگا. بولے بادشاہ غصے کے تیز ہے، ایک ہی بات ہے ان کے بعد اقتل، قتل کر دو، ہم کو مار ڈالیں گے. بولے مار ڈالے تو مر جاؤ، لیکن بادشاہ کے سامنے تم کو پیش کرنا پڑے گا. سامنے پردہ پڑا ہوا ہے، پردے کے اندر بادشاہ شاہی لباس تاج پہن کر بیٹھا ہوا ہے. پردہ اٹھا، کامتے ہیں چاروں جنے. ابھی آرڈر دے گا انہیں قتل کر دو. اس میں سے ایک کہتا بھائی اپن چور کتنے تھے؟ تو کہا 5. تو 4 پکڑا ہے، 5واں کہاں ہے؟ 5واں نہیں پکڑایا. بولے ہاں 5واں نہیں پکڑا کے بتا دوں 5واں. وہ اندھیری رات میں جو دیکھنے والا تھا، جو کہتا تھا اندھیری رات میں کوئی میرے سامنے سے نکل جائے، زندگی میں کبھی نکلے تو میں پہچان لوں. وہ کہتا بتا دوں 5واں. بولے ہاں. وہ کرسی پہ بیٹھا ہے، وہ تاج پہن کر بیٹھا ہے. سب نے کہا اچھا. آواز دی وہ ہمارے 5ویں. اب تو اپنا کام بتا. ہم نے اپنا کام کیا، بٹھا اب اپنی گردن ہلا دے. اتنا کہنا تھا. بادشاہ نے کہا چھوڑ دو، چھوڑ دو ان کو. چھوڑ دیے. لاؤ میرے پاس. کہ بہن تم سے یہ کام میں تمہارے جیسا ہوں، تو تم نے مجھے اپنے جیسا چور سمجھا؟ تم نے مجھے اپنے جیسا چور سمجھا؟ اگر میرے رسول نے کہہ دیا نا بشرم مثلکم، تو تم نے رسول کو اپنے جیسا سمجھا؟ اے چوروں ذرا سمجھو، انہوں نے کہہ دیا میں تم جیسا بشر ہوں، تم نے کیسے مان لیا یہ ہمارے جیسے ہیں؟ جیسے میرے بادشاہ کو تم نے اپنے جیسا سمجھا. لیکن ہم کون ہوں گے جس وقت پہ ہمارے نامہ اعمال نکالے جائیں گے؟ اللہ کا آرڈر ہوگا انہیں جہنم میں لے جاؤ. اس وقت شفاعت کی گردن ہلے گی. میرے آقا جب شفاعت کی گردن ہلائیں گے، قسم اللہ کے گنہگار بخش دیا جائے گا، جہنمی جنتی ہو جائے گا. عزیزان گرامی، علامہ رومی رحمت اللہ علیہ کی ایک ایک بات پر ہم نظر ڈالیں گے تو میاں ایمان تازہ ہو جائے گا. ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا رب کہتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. عقل مند سوچتا ہے، عقل مند غور کرتا ہے. کیسا غور کرتا ہے؟ کیا ایک بے وقوف سوچتا ہے، دنیا دار سوچتا ہے تمام عالم کی رحمت کیسے؟ حضور تمام عالم کی رحمت کیسے؟ حضور تو تمام پیغمبروں کے بعد پیدا ہوئے، کہ عالم کی رحمت کیسے؟ عالم کب سے ہے؟ تو میاں عقل مند ایمان والا کہتا ہے میرے آقا کہتے سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا اور میرے نور سے تمام عالم کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے وما ارسلناک، نہیں بھیجا ہے محبوب پاک ہم نے آپ کو الا سوائے رحمت للعالمین، تمام عالم کی رحمت بنا کر. اب آدھی بات کرے کوئی وما ارسلناک، اللہ کہتا ہے نہیں بھیجا محبوب ہم نے، تو پھر محبوب آئے کہاں سے؟ یہ رسول کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا پوری بات سمجھ لو. جب تم پوری بات سمجھ لو گے تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گی لا الہ، نہیں کوئی اللہ، نہیں کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہ اللہ بتلائے گا تمہیں اللہ کے سوا. اسی طرح وما ارسلناک، نہیں بھیجا ہے محبوب ہم نے آپ کو الا سوائے رحمت للعالمین، تمام عالم کی رحمت بنا کر. تو سرکار کب سے؟ اگر سرکار کی رحمت نہ ہوتی، عزیزان گرامی، یہ دنیا زمین نہ ہوتی، یہ آسمان نہ ہوتا، یہ عرش فرش لوح قلم کچھ بھی نہ ہوتا. یہ سب ہمارے آقا کے لیے بنایا گیا، سرکار کے لیے بنایا گیا. آج میں کہہ دوں یہ دارالعلوم بنایا گیا. دارالعلوم بنانے والے
تمہارے لیے بنایا، یہ مکان تمہارے لیے بنایا. جس کے لیے مکان بنایا اس کو معلوم ہے کہ دالان کیسا ہے، بارادری کیسی ہے، بلند کتنا ہے، کتنی کھڑکیاں ہیں، کہاں کہاں راستے ہیں، کہاں کہاں سیڑھیاں ہیں. یہ کس کو معلوم؟ جس کے لیے دارالعلوم بنا اس کو. تو میرے آقا کے لیے کل جہان خدا نے پیدا کیا، زمین زمین کے نیچے، آسمان آسمان کے اوپر، ہر چیز پیدا کی. تو آقا تمہارے لیے پیدا. کیا تم کو زمین کی باتیں نہیں معلوم؟ کیا آسمان کی باتیں نہیں معلوم؟ آسمان کیسا ہے نہیں معلوم؟ دنیا کیسی ہے نہیں معلوم؟ تو میرے آقا اعلان کرتے قسم اللہ کے جلال کی، قسم اللہ کے جلال کی، ساری عالم کو میں ایسا دیکھتا ہوں جیسے تم ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتے ہو. ہمارے مجمع پہ بھی نظر ہے، ہمارے مجمع پر بھی نظر ہے، اور یہی مجمع ہمارے گناہ بخشوائے گا بھی. اور کس لیے مجمع رکھا ہے؟ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اس مجمع ہے. اور مولانا کے وائس کی آواز آئی تو ادھر مڑا، دیکھا مجمع لبریز ہے، مولانا بیان کر رہے ہیں اور ان کے پاس میں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں. جب خواب میں یہ دیکھا تو خیال آیا دور سے کیوں دیدار کروں، قریب کیوں نہ جاؤں. میں یہ بھی خیال آیا کہ بیچ میں ایک جگہ خالی ہے، میں کودتا ہوا وہاں پہنچا. جب بیٹھنے لگا تو مولانا نے آواز دی بیٹھنے والے مجمع کے باہر نکل جاؤ، تم ہمارے مجمع میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو. میں دیکھا کہ سب لوگ بیٹھے اور میں اس قابل نہیں ہوں، تو جلدی نکل جاؤ، بیٹھنا ہے پیچھے جا کے بیٹھو. وہ نکل گئے، پیچھے جا کے بیٹھے، غصے میں بھرا رہے تھے. ابھی واز ختم ہو جائے مولانا کو نہیں چھوڑوں گا، چونکہ مولوی کا گوشت ہلکا ہوتا ہے، بیچارہ 200-500 روپے کا پگاردار ہوتا ہے. اگر گریجویٹ ہوتا تو خدا کی قسم 20,000 کا پگاردار ہوتا. ہاں کیا نتیجہ نکلا؟ آواز ختم ہو گئی. ابھی جو غصے میں اٹھا ایسا اٹھا کہ آنکھ کھل گئی. اب کیا کرے، یہ تو خواب تھا. آیا دوسرا روز، رات کو نکلا. اب یہ خواب نہیں ہے، خود بیدار ہے، جا رہا ہے. اور وہی جگہ پہنچا اور مولانا کی آواز آئی تو خیال آیا کہ کل جو خواب دیکھا تھا ویسی آواز ہے. مجمع دیکھا تو وہی رات والا مجمع ہے، رات والا مجمع ہے. مولانا جو خواب میں بیان کرتے تھے وہی بیان کر رہے ہیں، لیکن فرق اتنا تھا کہ خواب میں حضور پاس بیٹھے تھے، اس وقت نہیں ہے. پھر آگے بڑھا، دیکھا رات والی جگہ بھی خالی ہے کہ اب جا کے بیٹھ جاؤں. وہاں جو پہنچا مولانا نے واعظ روک کر کہا بیٹھنے والے باہر نکل جاؤ. کہ یا اللہ یہ تو خواب جو دیکھا وہ بیداری میں. سوچنے لگا کہ کوئی نہیں نکالتے، مجھے نکالتے. پھر مولانا نے ڈانٹ کر کہا باہر نکل جاؤ، بیٹھنا تو پیچھے بیٹھو. نکلا غصے میں، پیچھے بیٹھا. اب کہتا اب مولانا کو چھوڑوں گا نہیں. وہ تو خواب تھا جو آنکھ کھل گئی. اب مولانا بچ کے جا کہاں سکتے، پیچھے بیٹھا. آواز پورا ہو گیا، لوگ مسافر کے لیے آتے، یہ بھی آیا. مولانا ہمارے جیسے نہیں تھے، خدا کی قسم روشن ضمیر تھے. ہاں دلوں کے حالات دینے والے تھے، کشف القلوب حاصل تھا. سمجھ گیا کہ رک جاؤ مسافہ کرنے والوں، اس کو آنے دو. آیا، کیا سوال کرنا ہے؟ حضور کل میں نے ایسا خواب دیکھا تھا، حضور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں دیدار کے لیے تڑپ پر آیا، آپ نے مجھے نکال دیا. کیا وہ نادان، یہ عید میلاد النبی کا جلسہ تھا، تو بیڑی پی کر آیا تھا. ہاں کیا ادب بتلایا ہے، تو بیڑی پی کر آیا تھا، تیری منہ کی بدبو سے میرے رسول کو تکلیف ہو رہی تھی، اس وجہ سے میں نے تجھے نکال دیا. کہ مان لیا، آج کیوں نکالا؟
کہا آج بھی تو بیڑی پی کے آیا ہے؟ اب بیڑی پی کے تو آیا ہوں لیکن آج حضور کہاں ہے؟ جو مجھے بدبو سے حضور کو تکلیف ہو تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبدالعزیز کی آنکھ پیدا کر حضور نظر آئیں گے، عبدالعزیز کی آنکھ پیدا کر سرکار نظر آئیں گے۔ تو عزیزان گرامی ہمارے مجمع اس میں ادب بھی ہے، اس میں عطر بھی ہے، احمد آباد کی سرزمین میں تو گلاب کا ڈھیر بھی ہوتا ہے، تاکہ سرکار آتے ہیں، سرکار خوشبو سے خوش ہوتے ہیں۔ جس مجمع میں میرے آقا آ جائے، اس مجمع میں جو آدمی بیٹھے ہیں، خدا کی قسم اس مجمع کے اندر آقا کا آنا بیٹھنے والوں کی نجات ہے۔ اور جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیا ہے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ بحر خدا را دیجئے جلدی سہارا، پار ہو بیڑا ہمارا۔ جان گر کافی سہارا، لے لیا حیدر تمہارا، خرب کے وارث خدا را، لو سلام اب تو ہمارا۔ مشتاقون الی جمالی صلی علیہ وسلم تسلیم۔ الہ العالمین، پروردگار عالم، اونچی شان کے مالک، دعاؤں کے قبول کرنے والے، رحم و کرم کرنے والے، نوازنے والے، نبھانے والے، سنبھالنے والے، ہمارے بڑے بڑے گناہ کو معاف کر دینے والے، ہماری لغزشیں نظر انداز کر دینے والے، ہماری کوتاہییں درگزر کر دینے والے، اور رب کائنات تیرا فضل و کرم، تیرے محبوب کا صدقہ، آل پاک، اولاد پاک، ازواج پاک، اصحاب پاک، جميع اولیاء اللہ کے صدقے میں ان اٹھے ہوئے گنہگار ہاتھوں کی لاج رکھ۔ الہ العالمین، ہم بھکاری ہیں تیرے رحم و کرم کے، پروردگار عالم، ماں فضلیان نے
ہم فضل والے ہیں. اے رب کائنات، نہ ہمارے پاس عبادت ہے، نہ ریاضت ہے، نہ نیکی ہے، نہ سرمایہ ہے، نہ دولت ہے، نہ ہتھیار ہے. اگر کوئی طاقت ہمارے پاس ہے کہ تیرے محبوب کے ہم غلام ہیں. الہ العالمین یہ ہماری غلامی قبول کر لے، ہمیں نواز دے، ہمیں نبھا لے، سنبھال لے، ہمیں ذلت سے نکال. الہی یہ تو ذلت صحیح نہیں جاتی، یہ دنیا گراتی ہے. تجھے واسطہ اپنے محبوب کا، تب ہمیں عزت کی زندگی دے، ہر قدم پر فتح نصرت دے، ہماری نگاہوں میں اثر دے، زبان میں تاثیر دے، دل میں لگاؤ دے، سر میں سودا دے، ایمانی روحانی قوت سے مالا مال کر دے، جانی اور مالی طاقت دے کے کائنات سے بے نیاز کر دے، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہیں کر. اے رب کائنات انقلاب پیدا کر، ہماری قسمت کے ستارے کو جو فلک پر پہنچا، ہمیں بد نصیبی سے نکال کے خوش نصیب بنا. اے اللہ آج مسلمان گرایا جا رہا ہے، کمزور بنایا جا رہا ہے، ہر طریقے سے ان کے گرانے کے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں. یہ قرآن پاک کے صدقے میں رب العالمین ہمیں عزتیں دے، ہر طریقے سے سنبھال لے. الہ العالمین ہمارے چہرے تیرے محبوب کے غلاموں کی طرح کر دے، ہمارا لباس اسلامی کر دے، ہمارا دل نورانی کر دے، ہماری سمجھ میں قرآن کی آیتیں دے دے، حدیث شریف کے فرمان پر ہمارا عمل کر، صحیح معنی میں جو دعویٰ کرتے ہیں غلامی کا تو سچا غلام بنا دے. اے اللہ ایسا غلام بنا جب ہم حشر کے میدان میں جائے آقا پکارے کہ میرا غلام آ گیا، رب کہہ دے میرا بندہ آ گیا. اے اللہ دنیا میں تو ہر ایک ساتھ دے دے گا، مسلمان بھی دے گا، کافر بھی دے گا، لیکن وہ قبر کی اندھیریوں میں کوئی نہیں دے گا. وہی دے گا جس کے عاشق ہوں گے. وہ آقا قبر میں آئیں گے، وہ ہماری شفاعت بھی کرائیں گے، ہمیں نوازیں گے، ہم پیاسوں کو آب کوثر بھی پلائیں گے، ہم کمزوروں کو جنت میں بھی لے جائیں گے. اے رب کائنات صحیح معنی میں ہم کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے. یہ دنیاوی خواہشات کو نکال، یہ لالچ حرص کو نکال، نیک بنا، نیکی پر عقل رکھ، نیکی پر خاتمہ کر. الہ العالمین اس مجمع میں جو لوگ آئے، ہائے جن کے دلوں میں جو ارمان ہیں، مرادیں، اے اللہ سب کی مراد پوری کر، سب کی دعائیں مقبول کر، اور آمین کہنے والوں کی مراد بہت جلدی پوری کر. الہی اپنا فضل فرما، میرے رب تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اقرأ الفاتحہ. قل اعوذ بفلق قل اعوذ صراط الذین الہ الناس. تیرے پیارے محبوب کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے آل پاک اولاد پاک ازواج پاک صحاب پاک جميع اولیاء اللہ جميع المؤمنات والمسلمین والمسلمات فرشتگان پہ ہدیہ کرتے سے قبول فرما، اور ان کے صدقے میں ہم کو نگاروں کو قبول کرتا. آمین. سنو اللہ فیا یمشتاقون الی جمالی صلو علیہ وسلم تسلیما. اللہم صلی اللہم صلی اللہم بارک مبارک اللہم صلی اللہم صلی اللہم بارک علی ابراہیم علیہ مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمتہ